أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ فہم القرآن کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی نیکسٹ آیات دیکھیں گے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 کا ترجمہ اس کی اور اس کا فہم جو ہے اس پہ غور و فکر کریں گے. انشاءاللہ پہلے تلاوت سن لیتے ہیں، پھر مزید باقاعدہ آغاز کریں گے. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. اور بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے، تو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اور وہ اکثر لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو اس سے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ اس سے گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود جو ہے ان کئی صحابہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے دو مثالیں بیان کی، یعنی مثلہم کا مثل الذی استوقد نارا اور او کصیب من السماء، تو منافقین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بلند تر ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ سے لے کر اولئک هم الخاسرون تک. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بلند تر ہے کہ وہ ایسی مثالیں بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. اللہ تعالیٰ تو مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتا، پھر یہ تو مثالیں جو ہیں وہ بہت ہی اور طرح کی مثالیں ہیں. اس میں ایک دوسری رائے یہ بھی ملتی ہے کہ اس آیت کے نزول کا جو سبب نزول بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں مکھی اور مکڑی کی مثال بیان کی، جس کا ذکر سورہ حج اور سورۃ العنکبوت میں آتا ہے، تو یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقیر چیزوں کے ذکر سے کیا ارادہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان حقیر چیزوں کا ذکر قرآن میں کیوں کیا. تو اور مشرکین نے یہ بھی کہا کہ ہم ایسی چیزوں کی تو عبادت نہیں کرتے جن کی مثال بیان کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بھی بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا. اور اس طرح یہ بھی کہا گیا کہ قرآن کفار اور منافقین جو قرآن کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے
اور انہوں نے اعتراض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالوں کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے, یہ تمام جو بھی آپ کو میں چیزیں بتا رہی ہوں یہ اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر ہے. ٹھیک ہے, قرآن کی مختلف آیات مختلف پس منظر میں نازل ہوئی. یہاں پر 2-3 پس منظر میں نے آپ کو بتایا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی 2 مثالیں بیان کی تو منافقین نے کہا کہ یہ 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی, اور اللہ تعالیٰ نے پھر مچھر کی مثال بیان کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو کم سے کم تر کی بھی چیز کی مثال اور بد سے بدتر کی مثال بھی دے سکتا ہے. دوسرا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب کفار اور منافقین اللہ تعالیٰ کے چیلنج کا یعنی قرآن کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکے تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالیں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی, جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات برابر ہیں, چاہے وہ حقیر سے حقیر چیز ہو چاہے وہ بہترین سے بہترین چیز ہو, کیونکہ اس کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو تعلیمات دینا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا, لہذا ضروری ہے کہ ہم شکر کریں اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر کرتے ہوئے ان آیات کو قبول کریں. ٹھیک ہے, اب اس آیت میں 2-3 نئے ورڈز آئے ہیں جس میں سے سب سے پہلا ورڈ ہے استحیا. ٹھیک ہے, ان اللہ لا یستحیی. استحیا کا جو لفظ ہے یہ حیا سے نکلا ہے, یا. ٹھیک ہے, اور حیا میں جو اس میں استحیا میں جو سین اور تا ہے یہ مبالغے کے لیے آیا ہے. حیا کا مطلب ہوتا ہے خود کو ایسے کام سے روکنا جو عیب والا ہو, قابل مذمت ہو, یعنی کسی بھی ایسے کام سے رک جانا جو انسان کے اندر عیب پیدا کرے, جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. پھر اس میں جو ہے وہ ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ یعنی ایک اور خیال بھی آتا ہے کہ جب کوئی حیا کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے, یعنی وہ اس چیز سے رک جاتا ہے کیونکہ اسے لوگوں کا خوف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حیا نہیں کرتا, یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کا خوف نہیں ہے. یہاں پر یستحیی کا جو معنی ہے وہ یخشا کے معنوں میں بھی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں ڈرتا. تمہارے کسی بھی اعتراض سے اللہ تعالیٰ کو, تمہاری ملامت سے, تمہارے کرٹیسزم سے اللہ تعالیٰ بالکل بھی نہیں ڈرتا, نہ وہ خوف کھاتا ہے. وہ اپنی کتاب میں جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے حقائق کو بیان کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو, ایسی مثالوں کو بیان کرنے سے نہیں رکتا, نہ ہی ان کو چھوڑتا ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک اور حقیقت کا بھی پتہ چل رہا ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ حیا بھی کرتا ہے لیکن علم بیان کرنے کے معاملے میں وہ حیا نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر حیا کی صفت پائی جاتی ہے, یہ کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے. حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ان اللہ عز و جل حی ستیر اللہ, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت, ایک جو صفت ہے وہ حی بھی بتائی ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہے, حیا کرنے والا. لیکن وہ مخلوق میں کسی کی بھی مثال بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا. اگرچہ اللہ تعالیٰ حیا والا ہے لیکن وہ کسی چیز کی بھی مثال بیان کرتے ہوئے, چاہے وہ مچھر کی ہو, مکھی کی ہو, چھوٹے سے چھوٹے ذرے کی بھی ہو, وہ اس سے حیا نہیں کرتا, بلکہ وہ ان مثالوں کے ذریعے واضح کرتا ہے اپنے بندوں پر جو کچھ اس نے پیدا کی. کیا اللہ تعالیٰ کسی مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر کیا, ذریعہ. ٹھیک ہے, یہاں پر جو کہا گیا نا ما بعودہ, ٹھیک ہے, ما اوپر یعنی زائد ہے, اور ما تاکید کے لیے کوئی بھی مثال, کسی بھی چیز کی مثال, اور بعودہ سے مراد کیا ہے, ایذا دینے والا, یعنی وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز یا اس کا کچھ حصہ جس سے وہ انسان کو تکلیف پہنچائے. ٹھیک ہے, یعنی موذی حشرات جو ہوتے ہیں نا ان کو بعودہ کہا جاتا ہے, اور اس میں جنرلی تمام اسپیشیز شامل ہیں. اور بعودہ یہاں پر خاص طور پر مچھر کی طرف اشارہ, مچھر میں سے بھی مچھری, کیونکہ صرف مونس مچھر جو ہوتی ہے نا, یعنی جو فیمیل مچھر ہوتی ہے بس وہی ڈستی ہے اور وہی خون پیتی ہے. مادہ جو ہوتی ہے وہ خون پیتی ہے, لیکن جو مذکر مچھر ہوتا ہے وہ خون نہیں پیتا. تو بعودہ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز, فما فوقہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ مچھر کے اوپر بھی ایک طرح کا انسیکٹ پایا جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر ہی رہتا ہے اور وہ اسی کا خون پیتا ہے, اور ایک چھوٹا سا پیراسائٹ ہوتا ہے جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو اس کی بھی مثال دی گئی, مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز. ٹھیک ہے, یعنی مکڑی یا مکھی, یعنی چاہے اس کا سائز کچھ بھی ہو, مچھر سے بڑی ہے, یا مچھر کی جیسے کمر پر میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ایک اور کیڑا زندگی گزارتا ہے جس کو ہم نارمل آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے, پیراسائٹ ہوتا ہے وہ, اور مچھر سے ہی وہ اپنی غذا
حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی، اور بھی بہت ساری چیزوں کی مثال بیان کی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، وہ چاہے جو چاہے پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثال کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے، نہ کہ ایک شرماتے ہوئے۔ رحم کیوں؟ تاکہ اللہ کے بندے یہ سمجھ سکیں، وہ اس پر عمل کر سکیں کہ مثال بیان کرنے کی کیا حکمت ہے، تاکہ انسان کو بات سمجھ آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مچھر ہی کو اختیار کیا کہ مچھر کی مثال بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہاتھی کی مثال بھی دے دیتے، یعنی ہاتھی بھی بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ دیکھنے میں بھی وہ ہاتھی بہت بڑا ہے اور مچھر بہت چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، وہ جسے چاہے چن لے، جس کو چاہے لے لے۔ اور آپ دیکھیں، اگر ہم عام زندگی میں بھی غور کریں تو جو چیز جتنی چھوٹی ہوتی ہے نا، اس کو یعنی مائکرو لیول پر جو جتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے اس کو بنانا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہم انسان چونکہ بہت ہی کمزور ہیں اور ہم صرف ظاہر پرستی کو دیکھتے ہیں، تو ہم یہ غور نہیں کرتے کہ کون سی چیز کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک مرضی اور رضا ہے، وہ جس کے ذریعے ہمیں اپنی پہچان کروائے، چاہے ہمیں کوئی بھی مثال دے، ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک مثال دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے جو چاہے پیدا کرے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، اس سے بھی وہ بڑے سے بڑا کام لے سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ مچھر جو ہے وہ بھی بڑے سے بڑے کام کر لیتا ہے۔ سب سے بڑی مثال تو مچھر کس کی موت کا سبب بنا تھا؟ نمرود کی موت کا سبب۔ بڑے بڑے جابروں کو کاٹ لیتا ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں بھی مچھر کی مثال موجود ہے۔ قرآن مجید کی میں مچھر کی بات صرف اس جگہ پر آئی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا کہ اگر اللہ کے یہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں سے بھی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو یہ ساری دنیا کیا ہے؟ مچھر کا پر بھی نہیں ہے، جس کے پیچھے ہم اتنا بھاگ رہے ہیں، جس کو اکٹھا کرنے میں ہم دن رات لگے ہوئے ہیں، ہم نے مقابلے لگائے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میرے پاس بہترین سے بہترین ہو، آسائشیں ہوں، زندگی ہو، دنیا کی ہر چیز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان تمام چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پاس سے مثال نہیں دی، بلکہ وحی کے ذریعے آپ کو گائیڈ کیا گیا۔ قرآن میں بھی مچھر کی مثال دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیث میں بھی ہمیں مچھر کی مثال دی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہ رکھتا ہوگا، یعنی ویسے اس کے بڑے ٹھاٹ باٹ ہوں گے لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ مچھر کے پر سے بھی حقیر ہوگا۔ تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے جو مچھر کی مثال دی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی چیز کی حقارت بیان کرنے کے لیے کہ ہمارے نزدیک مچھر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کو ہم اتنا حقیر سمجھتے ہیں جبکہ یہ ایک بہت ہی خطرناک جاندار ہے۔ اور آپ دیکھیں اب تو ہمیں بھی اتنا زیادہ اندازہ ہو گیا کہ اس ایک انسیکٹ کی وجہ سے کتنی ہی ہر سال کتنے لوگ مرتے ہیں۔ سب سے زیادہ انسان جس جاندار کی وجہ سے مرتے ہیں نا، وہ سانپ، بچھو، ہاتھی یا کوئی بڑا جانور نہیں ہے، بلکہ وہ یہی مچھر ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈیڈ لسٹ اینیمل کہا جاتا ہے۔ دنیا کا زمین کا سب سے زیادہ مارنے والا انسیکٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ سکندر اعظم کی موت کا سبب بھی یہ مچھر بنا، نمرود کی موت کا سبب بھی یہ مچھر بنا، اور اس کی عبرتناک موت ہوئی۔ اور آپ دیکھیں کہ مچھر کی تقریباً 3,500 اسپیشیز ہیں جو کہ اس کی پائی جاتی ہیں، یعنی اتنی اس کی قسمیں ہیں، اس میں صرف 200 اقسام ایسی ہیں جن کی صرف مادہ مچھر ہی خون پینے کے لیے کاٹتی ہے، اور یہ ہر قسم کے جانور کو کاٹتے ہیں، چاہے سانپ ہو، مینڈک ہو، پرندے، گھوڑے، گائے۔ انسان کے علاوہ بھی یہ کسی کو بھی انسان ہے کے علاوہ یہ کسی اور بھی جاندار کو نہیں چھوڑتے، کتنے بڑے سے بڑے جانور بھی ہوں وہ بھی مچھر سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ جبکہ جو نر مچھر ہوتا ہے وہ پھولوں اور پودوں سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اور مادہ مچھر جو ہوتی ہے اس کو انڈے دینے ہوتے ہیں، پروٹین چاہیے ہوتی ہے تو وہ خون پیتی ہے۔ اور مچھر کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ قدیم ترین مخلوق ہے، یعنی انسان بھی بعد میں پیدا ہوا اور مچھر پہلے پیدا ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ زمین پر 1 کروڑ سال سے بھی زیادہ رہ رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نظریہ ارتقاء جو خیال میں یعنی ایولیوشن تھیوری جو ہے اس کی ایک وجہ ایک مشکل پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے ملینز آف ایئرز میں بھی جو مچھر کے فوسلز ملے ہیں وہ اتنے ہی ہیں، یعنی اب تک اس کی ایولیوشن نہیں ہوئی۔ بعض سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ مچھر 2 ارب سال پہلے بھی موجود تھا زمین پر،
باقی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ بہرحال مچھر کی جو عمر ہوتی ہے تقریباً 5 سے 6 ماہ ہوتی ہے، اس کے 3 دل ہوتے ہیں، ایک دل اس کا سینے میں ہوتا ہے، 2 پروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور 2 اس کے دماغ ہوتے ہیں۔ اس کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں اور ہر ایک آنکھ میں تقریباً 1000 لینز ہوتے ہیں اور یہ ہر ایک لینز سے انڈیپینڈنٹلی ہر طرف دیکھ سکتی ہے۔ مچھر اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس کے منہ میں 48 دانت ہوتے ہیں۔ اس کی جو اڑان ہوتی ہے وہ 1 سیکنڈ میں تقریباً 1000 مرتبہ ہوتی ہے اور یہ اپنے 1000 مرتبہ یہ اپنے پر ہلا سکتا ہے۔ اس کے باوجود 1 گھنٹے میں صرف 1-2.5 میل کا فاصلہ ہی طے کر سکتا ہے۔ اسی طرح مادہ مچھر جو ہوتی ہے ایک وقت میں 100-200 انڈے دیتی ہے اور مچھروں میں سب سے زیادہ خاص بات ان کے خون چوسنے کا طریقہ ہے۔ اس کے منہ میں 6 سوئیاں ہوتی ہیں اور 6 نیڈلز ہوتی ہیں اور ہر ایک اپنا کام کرتی ہے اور اسے صرف مطلوبہ خون پیتے ہی یعنی یہ صرف اپنے جو مطلوبہ خون ہوتا ہے نا وہی پیتے ہیں، ہر طرح کا خون یہ نہیں پیتے۔ اور جب وہ خون پینے لگتا ہے تو سب سے پہلے اپنے جو دانت ہیں وہ اپنی جگہ اس جگہ پر ڈال کر اسے سن کرتے ہیں تاکہ کاٹتے ہوئے کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اور آپ دیکھیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب مچھر ہمیں کاٹ کر اڑ جاتا ہے اور اس جگہ پر ہمیں خارش فیل ہوتی ہے یا کوئی وہ جو ہے وہ اریٹیشن ہوتی ہے یا وہ جگہ سوج جاتی ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ مچھر نے ڈسا یعنی کوئی کاٹا ہے یا ہمیں یہاں پر اس کی کوئی چیز پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مچھر جو ہے یہ اپنا جو لاب دہن ہے یعنی جو یہ اپنا تھوک لگاتا ہے، یہ جو اس کا منہ میں لاب ہوتا ہے اس کا وہ پین کلر کا بھی کام کرتا ہے جس سے کاٹتے وقت درد محسوس نہیں ہوتا۔ یعنی اس کے اندر ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ انسان ایک ایسی ڈیوائس لگائی گئی ہے جس کو دیکھ کر یہ انسان کو کاٹتا ہے اور اس کی خاص حرارت ہوتی ہے، یہ محسوس کر لیتا ہے۔ اگر کوئی نظر نہ جب بھاگی آئے تو چاند تاروں کی حرارت ہوتی ہے، اس سے بھی وہ سینس کر لیتا ہے کہ یہاں کوئی میرا شکار موجود ہے۔ اور اس کے اندر سونگنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے، صرف سونگنے کے بعد ہی وہ دیکھ لیتا ہے کہ کون سا خون پینا ہے، کس کا پینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں، کچھ لوگوں کو مچھر بہت کاٹتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بالکل نہیں کاٹتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا خون میٹھا ہے۔ بہرحال اللہ عالم کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن جب وہ خون پیتا ہے اور جو وائرس اس کے اندر ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر انجیکٹ کر دیتا ہے اور پھر اس طرح ایک وائرس دوسرے وائرس سے دوسرے سے جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا جاتا ہے اور اس طرح مچھر سے بیماریاں بھی پھیل جاتی ہیں اور بہت سی تکلیفوں کا یہ باعث بنتا ہے۔ ہر سال تقریباً لگ بھگ 700 ملین افراد مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جن میں 1 ملین کی اموات واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک اندازہ زیادہ تر جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ ملیریا، ڈینگی آپ کو معلوم ہی ہے، تقریباً 2 سال پہلے مجھے ڈینگی ہوا تھا۔ آپ یقین کیجئے کہ تقریباً 72 آورس تک ہڈیوں میں اتنی شدید پین ہوتی ہے جو کسی پین کلر سے ٹھیک نہیں ہوتی اور بخار اتنا تیز ہوتا ہے جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تقریباً 10 سے 15 دن تک انسان کو اتنی شدید سویٹنگ ہوتی ہے اور اتنا شدید پین ہوتا ہے باڈی میں کہ وہ بالکل جو ایک باڈی کے اندر جو ایک امیون سسٹم ہوتا ہے بالکل ویک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور شدید تکلیف ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس طرح یلو فیور بہت ہی عام اور کامن بیماری ہے جو کہ مچھر سے پھیلتی ہے اور آپ دیکھیں یہ اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے جس کو ہم لوگ حقیر سمجھتے ہیں اور یہ اپنے اندر کتنی زیادہ چیزیں لیے ہوئے ہیں۔ یہ تو میں نے ابھی آپ کو ساری اس کی نیگیٹو چیزیں بتائیں، بہت ساری اس کی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں جو کہ اگر ہم اس میں جائیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے اور اس نے کس طرح پیدا کیا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے أَفَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، سچ ہے۔ یعنی مثال کو قبول کرنے میں سب لوگ ایک طرح نہیں ہوتے، کچھ لوگ مثال سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ مثال سے بالکل بھٹک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھٹکتا کون ہے؟ وہی جو جس کو اس کی حکمت سمجھ نہیں آتی۔ اور مومنین جو ہوتے ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی حکمت کو سمجھ لیتے ہیں، اسے برحق سمجھتے ہیں۔ جب انسان اپنی عقل کے ساتھ آیات کا مقابلہ نہیں کرتا کہ کوئی چیز میری عقل میں آئے گی تو میں اسے مانوں گا اور نہیں آئے گی تو میں اسے نہیں مانوں گا، اور وہ اپنے رب کی اتاری ہوئی ہر چیز کو حق سمجھتا ہے، سچ سمجھتا ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایمان والے ہر آیت کو سن کر کیا کرتے ہیں؟ ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ کیا ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا؟ کیونکہ انہیں آبجیکشن ہوتا ہے، وہ آبجیکٹ کرتے ہیں، متردد ہوتے ہیں، کھٹک جاتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے ان کے کفر میں۔
اضافہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. قرآن کی آیات کچھ لوگوں کے لیے آزمائش، حیرت اور گمراہی کا سبب بنتی ہیں، ان کے شر میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. وہ قرآن پڑھ کر اور بگڑ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے یہ انعام، رحمت اور بھلائی میں اضافے کا سبب بنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سے لوگ اس سے بھٹکتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے جو ہے وہ ہدایت پا جاتے ہیں. اور ہدایت کون شخص پاتا ہے؟ جو کہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو شخص ہدایت حاصل کرنا چاہے گا یقیناً اسے ہدایت مل جائے گی. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے. اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے، بے حیائی کو حرام کرتا ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے اور ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، اور ہمیں بھی دین سیکھنے کے لیے حیا نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، مجاہد کہتے ہیں حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم نہیں سیکھ سکتا. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ انتخاب کر لے مثال دینے کے لیے تو اس پر بھی پوری توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال مچھر سے کیوں دے رہے ہیں، اور یہ کہ مومن کا کیا رویہ ہوتا ہے، اللہ کا کوئی حکم پڑھ کر کافر کا رویہ کیا ہوتا ہے، مثالوں سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے اور کس کو نہیں، اور پھر یہ کہ ہدایت کس کو ملتی ہے اور ہدایت کس کو نہیں ملتی. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کس کو نہیں ملتی؟ فاسقین کو ہدایت نہیں ملتی. گناہ گار، اطاعت سے نکلنے والا، یعنی اطاعت نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. یہ اس آیت کی تلاوت ایک مرتبہ دوبارہ سنتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے ہدایت دے اور ہم اس سے وہ سیکھ سکیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.